آج ہم آپ کو آرمی میوزیم لے کر آئے ہیں جہاں پر پاکستان کی تاریخ کو لفظوں کے اندر بڑے خوبصورت طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہر قدم کے ساتھ آپ کے جذبات جو ہیں اور آپ کی فتح، آپ کی آزادی اور اس کا وہ جشن جو ہے وہ بڑے شاندار انداز کے ساتھ منایا گیا ہے۔ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے شہداء کے نام لکھے گئے ہیں۔ یہ وہی شہداء ہیں جن کی قربانیوں سے آج یہ گلشن جو ہے وہ آباد ہے۔ یہ وہی شہداء ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے اس سرزمین کو سینچا ہے۔ آئیں آگے چلتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں پر پاکستان کے وہ تمام آرمی چیف جو اب تک پاکستان کے لیے خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے چکے ہیں، جن کے اندر جو تقریباً اب تک 16 آرمی چیف ایسے جو ہیں وہ پہلے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اب کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کی بھی یہاں پر تصویر جو ہے آویزہ کی گئی ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جس طریقے سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ تمام کی تمام تاریخ کو محفوظ کیا گیا ہے، اس کی بھی چند جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، جس طریقے سے ہم آپ کو آرمی میوزیم کا ڈیپلی جو ہے وہ وزٹ کروا رہے ہیں، وہیں پر یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پہلی تقریر تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے کی گئی تھی، اور اس تقریر کے اندر ان کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی تقریر ہے جس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے بادشاہ تھے برطانیہ کے، ان کو جو ہے ان کو خیر سگالی کا پیغام جو بھیجا تھا، اس کی کچھ تاریخ بھی یہاں پر درج کی گئی ہے، جس میں انہوں نے جناب عالی مجلس میں دستور ساز پاکستان اور اپنی جانب سے عزت مآب برطانیہ کے بادشاہ کے احسن پیغام کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ اور اگر ہم اس کے رائٹ جانب دیکھیں تو وہاں پر جو محترمہ فاطمہ جناح کی بھی جو ہے ایک ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنا رکھا ہے مجسمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو وائف ہے وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پاکستان کی پہلی کابینہ ہے، اس کے بھی یہاں پر چند ممبران کے نام اور تصاویر جو ہیں آویزہ کی گئی ہیں، جس میں لیاقت علی خان صاحب ہیں جو پرائم منسٹر اینڈ منسٹر فار ڈیفنس تھے پاکستان کے پہلے، اور اس کے بعد چند دیگر صاحب تھے، سردار عبدالرب نشتر اور دیگر جو رہنما ہیں جو پہلی کابینہ کا حصہ تھے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اور آپ کو اگر میں مزید دکھا سکوں، اور اس میں وہ بھی چند جو اشخاص موجود ہیں جو پہلے پاکستان کے وزیر اعظم کے جو ہے ان کو جب گولی لگی تو اس کے بعد جو ہے ان کو ذمہ داریاں وزیر اعظم کی دی گئیں، تو ان کے بھی یہاں پر نام جو ہیں موجود ہیں۔ تو ناظرین، جس طریقے سے آپ کو جو گاہے گاہے ساری جو تفصیل ہے وہ دکھا بھی رہے ہیں، مجسمے بھی دکھا رہے ہیں، یہ وہ فریڈم فائٹر تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جو برطانیہ راج تھا اس کے خلاف مزاحمت کی، اور وہ جو فریڈم فائٹر تھے ان کو توپوں کے آگے باندھ کر جو ہے شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت کر کے مجسمہ جو ہے ان کا بنا رکھا ہے، اور تاریخ بھی یہاں پر درج کی گئی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے متوالوں کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑانا، اور پاکستان کے لوگوں نے برطانیہ نو آبادیاتی تسلط کے خلاف پہلی جنگ آزادی 1857 میں لڑی تھی۔ اس کو پاکستان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی پاکستان کے لیے بھی جنگ آزادی تھی، جب ایک جذبہ ابھرا مسلمانوں کے اندر کہ ان کی جو اپنی جو ہے ایک ریاست بھی ہونی چاہیے، اور پھر اپنے نظریات کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنی آزادی کے مطابق جو ہے وہ اپنے مذہب کا پرچار کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، ابھی ہم وہاں پر موجود ہیں جسے ریبرٹس آف اے نیشن کہا جاتا ہے، اور اس کو اگر ہم اردو میں کہیں تو یہ قوم کی حیات نو کے بارے میں ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر کچھ تعارفی جو ہے کلمات بھی لکھے ہیں، تقریباً 100 سال کے برطانوی نو آبادیاتی نظام کے بعد 14 اگست 1947 کے اہم دن جو پاکستان نے یہ خودآزاد وطن حاصل کیا تھا، یہاں پر کچھ عنوان بھی لکھے گئے، لیکن اندر جو مناظر ہیں وہ آپ کے دل کو، آپ کے حساس کو اس طرح جھنجھوڑیں گے کہ آپ آج بھی 1947 والے جو دن ہے اور وہی مقام، وہی لمحات، وہی چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جس طریقے سے یہ وطن لیا گیا تھا، جس طریقے سے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، جس طریقے سے ماؤں نے اپنے بچے، بہنوں نے اپنے بھائی، بیگمات نے اپنے شوہر قربان کیے تھے، تب یہ وطن جو ہے مارز وجود میں آیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ تصویر کشی کی گئی ہے، یقین جانے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں اس منظر کو دیکھ کر۔ جس طریقے سے بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی یہاں پر گواہ بیٹھی تھی، جس طریقے سے باپ اپنا بیٹا قربان کر کے اس پاکستان، یہ جو مٹی، یہ جو ایک ٹکڑا لیا گیا تھا وہ انہوں نے حاصل کیا، اور جب وہ پاکستان میں پہنچے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان میں آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے سجدہ شکر کیا، اور کسی نے اپنی جان کی جو قربانی دے کر یہ خطہ، یہ زمین حاصل کی۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی آرمی جب
جب سے یہ پاکستان بنا، جس طریقے سے یہ پاکستان حاصل کیا گیا، انہوں نے عوام کی خدمت کرنا جاری رکھی۔ انہوں نے اپنے محدود وسائل کے باوجود اس خداداد وطن کی حفاظت بھی کی اور لوگوں کو کے درمیان اپنی جو عزت ہے اس کو بھی بحال رکھا اور محنت بھی کی۔ اور یہ وہ تصویر کشی ہے جس طریقے سے ٹرینوں کے اندر جو مہاجرین تھے وہ پاکستان پہنچے، لاہور کے اسٹیشن پہنچے، اور یہ وہی ایک تصویر کشی ہے جس سے میں نہیں، آپ جیسے مجھ جیسے نہ جانے کتنے نوجوان اس قربانی کو شاید آج بھی وہ محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اس جگہ پر پہنچیں گے تو آپ واقعتاً وہ محسوس کریں گے کہ یہ خداداد ملک جو کس طریقے سے، یہ خداداد وطن کس طریقے سے حاصل کیا گیا تھا۔ اللہ حافظ۔